نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اللہ رب العالمین کے لیے ہر طرح کی تعریف، بڑائی و کبریائی و برتری و بزرگی لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک و رازق ہے۔ محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو، جن کی تعلیمات ہم سب کے لیے باعث نجات ہے۔ معزز بزرگوں، نوجوانوں اور خواتین اسلام، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ماہ رمضان کے روزے رکھے، قیام اللیل کیا، قرآن مجید کی تلاوت کی، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کیا، اور بھی بہت سارے نیک کام کیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادتوں اور ہماری نیکیوں کو شرف قبولیت سے نوازے، اور مزید آگے بھی عبادات اور نیکیوں کے سلسلے کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے بعد کا یہ پہلا جمعہ ہے۔ اس جمعہ میں ہم رمضان سے متعلق کچھ باتیں پیش کریں گے۔ رمضان رحمتوں کا مہینہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر مبارک، بڑا بابرکت مہینہ کہا تھا رمضان کو۔ تو یاد رہے، رمضان کے رخصت ہونے سے اللہ کی رحمتوں کا سلسلہ رخصت نہیں ہوتا۔ اللہ کی رحمتیں ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ رمضان میں کثرت سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، لیکن رمضان کے بعد بھی اللہ کی رحمتوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، لیکن ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا مستحق بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں ہمیں بار بار آگاہ کیا، ہمیں سدھرنے، سنبھلنے اور اپنے آپ کو کامیاب بنانے کی تاکید کی۔ یاد رہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی بڑی اہمیت بتائی تھی، بڑی اہمیت۔ اگر ہم پچھلے رمضان میں پورے ماہ پر اگر سرسری نظر ڈالیں تو کچھ خرابیاں ہمارے اندر آئی ہیں، ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان نیکیوں اور عبادتوں کا مہینہ تھا، اور خاص کر رمضان کا آخری عشرہ کثرت سے عبادت اور کثرت سے نیکیاں کرنے کا وقت تھا۔ حضرت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ارشاد فرماتے کہ جب آپ آخری عشرے میں داخل ہوتے، آپ رمضان میں کثرت سے نیکیاں کرتے، عبادات کرتے، قیام اللیل کرتے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، لیکن جب آپ آخری عشرے میں داخل ہوتے تو دو باتیں خاص طور سے صحابہ ذکر کرتے ہیں۔
ایک شد مئزرہ، آپ پہلے سے عبادت کر رہے ہیں لیکن رمضان کی آخری عشرے میں آپ اپنی کمر کس لیتے، یعنی بہت زیادہ عبادت کرتے. وَأَيْخَذَ أَهْلَهُ، اور دوسرا خود اپنی عبادت پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی بیدار رکھتے ہیں عبادت کرنے کے لیے کہ تمہیں بھی عبادت کرنا ہے. یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر رکھی ہے، اور لیلۃ القدر کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خیر من الف شہر. ہم جانتے ہیں 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حرم خیرها فقد حرم، کہ جو لیلۃ القدر کے اجر و ثواب سے یا لیلۃ القدر کو پانے سے محروم رہ گیا، حقیقت میں وہ شخص محروم ہے. اللہ نے ایک موقع دیا تھا، 1000 مہینوں سے بہتر گھڑیاں اسے عطا کی تھی، اس نے گوا دیا. یہ رمضان میں خاص طور سے دیکھنے کو ملا کہ مسلمان اور خاص کر مسلمان عورتیں شاپنگ پر بہت زیادہ توجہ، اتنی زیادہ توجہ اس سے پہلے دیکھنے کو نہیں ملی. اور نہ بازار میں اتنے زیادہ دکانیں دیکھنے کو ملی. ہر شادی خانے میں سیل لگا ہوا ہے، ہر شادی خانے میں رمضان کے نام سے کچھ نہ کچھ چل رہا ہے. بہت سارے لوگ دعوت رمضان کے نام سے میلے سجائے ہیں، جھولے لگائے گئے بچوں کے لیے، خواتین کے لیے الگ اسٹالز لگائے گئے، پھر اس کے بعد کھانے اور کباب کی دکانیں لگائی گئی ہے جس میں مرد کم خواتین زیادہ جا رہی ہیں، مرد کم خواتین زیادہ جا رہی ہے. تعجب ہوگا، ہم نے دیکھا 3 بجے 4 بجے رات کے 3-4 بجے خواتین کے جھنڈ نکل رہے ہیں ایسے جگہوں سے جن کے ساتھ کوئی مرد نہیں ہے. جبکہ یہ کس وقت کی بات ہے؟ آخری عشرے کی بات ہے، جو بڑا قیمتی اور بڑا ہی اہم عشرہ ہے، اور ہم اپنے آپ کو بازاروں میں اور دکانوں پر مصروف کرے ہوئے ہیں. لوگوں کے حالات دیکھنے سے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اللہ نے عبادت پہ نہیں، شاپنگ پہ اور کھانے پہ اجر رکھا ہے. اجر تو عبادت میں ہے لیکن شاپنگ اور کھانے پہ اجر رکھا ہے، اس طرح معلوم ہو رہا تھا. ہمیں سمجھانا چاہیے، ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے کہ دیکھو آخری عشرہ بہت اہم ہے. اور پھر اس کے بعد خواتین جب آدھی رات کو شاپنگ کو جا سکتی ہے تو مسجد کیوں نہیں آ سکتی؟ مسجد میں ان کے لیے کیا فتنہ ہو سکتا ہے؟ وہ شاپنگ کو جا کر شاپنگ کر سکتی ہے، ہوٹلنگ کر سکتی ہے، کباب کی دکانوں پہ کھا سکتی ہے، لیکن مسجد میں آ کر نماز ادا نہیں کر سکتی. یہ تعجب ہے. بیداری لانے کی ضرورت ہے کہ ان حالات کو سدھارنا چاہیے. پھر اس کے بعد ایک اور چیز ذہن میں رہے، رمضان ماہ مغفرت تھا، مغفرت کا مہینہ تھا. ہم نے اس جانب توجہ دی یا نہیں، اس کا جائزہ لینی چاہیے کہ ہم نے ایسے اعمال کیے، ایسی عبادت کی کہ اللہ نے ہمیں معاف کر دیا. سوچنے کی ضرورت ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رغم انف امرئ ادرک رمضان فلم یغفر له. وہ آدمی تباہ و برباد ہو گیا جس نے رمضان پایا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی. رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہیں کرا لی. یہ آدمی بڑا بدقسمت ہے، بدقسمت ہے. لیکن ہم نے توبہ اور استغفار کو چھوڑ ہی دیا. سمجھتے ہیں کہ توبہ اور استغفار گنہگاروں کا کام ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے توبہ استغفار کی؟ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ یہ تو گنہگاروں کا کام ہے. نہیں، یاد رہے توبہ و استغفار عبادت ہے. توبہ و استغفار عبادت ہے. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کثرت سے توبہ و استغفار کیا کرتے تھے، کثرت سے توبہ و استغفار کیا کرتے تھے.
ہمیں بھی توبہ و استغفار کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ، صرف زبانی توبہ کی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سچی و پکی توبہ کرو، سچی و پکی توبہ۔ سچی توبہ کیسے ہوتی ہے اس کے بہت سارے مثالیں احادیث میں موجود ہیں، جنہیں آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا۔ ماعز اسلمی کا واقعہ، فاطمہ غامدیہ کا واقعہ، اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر زنا کا اعتراف کی، کہا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا اور میں حمل سے ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے سرپرست سے کہا کہ اس کے بچے کی ولادت ہونے تک اس کی نگرانی کرنا، اس کا خیال رکھنا، اور پھر بعد میں میرے پاس لانا۔ جب بچے کی ولادت ہو گئی تو وہ عورت آئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنگسار کیا، حد نافذ کی، شادی شدہ تھی، سنگسار کیا۔ اس کے بعد جب وہ ختم ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جنازے کی نماز پڑھانے کی تیاری کر رہے ہیں، تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ بدکار عورت کی نماز جنازہ آپ پڑھا رہے ہیں، گنہگار تھی، اس نے گناہ کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عمر، اگر توبہ تقسیم کی جا سکتی، توبہ کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، کسی نے توبہ کی اس کے حصے بنا کر تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر توبہ تقسیم کی جا سکتی، لقد تابت توبۃ لو قسمت، اگر توبہ کو تقسیم کیا جا سکتا تو اس ایک عورت کی توبہ سے مدینہ کے 70 گنہگاروں کی مغفرت ہو جاتی، اتنی سچی اور پکی توبہ کی۔ لیکن ہمارے پاس احساس ختم ہو گئے، احساس ختم ہو گئے۔ ضرورت یہ ہے کہ اپنے دلوں کے زنگ کو دور کریں، دلوں کے زنگ کو دور کریں۔ ہمارے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں گناہوں کی وجہ سے، ہم بے حس بن چکے ہیں، احساس ہمارے اندر نہیں رہا، آخرت کی فکر ہمارے پاس نہیں رہی، آخرت کی پر توجہ بالکل نہیں۔ اور یاد رہے، دنیا میں مسلمانوں کے جو حالات خراب ہو رہے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ آخرت سے توجہ ہٹ جانا، آخرت سے توجہ ہٹ جانا۔ ہم فلسطین کے مسئلے کو بڑے زور و شور سے اچھال رہے ہیں، اس کے بارے میں چرچے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیا فلسطین کے حالات سے ہم نے اپنی اصلاح کی کوشش کی؟ کچھ سبق حاصل کیا؟ مہینوں سے چل رہا ہے فلسطین کا مسئلہ، لیکن ہمارے حالات اور ہم جیسے کہ ویسے ہی۔ فلسطین کے حالات دیکھ کر ہماری عبادتوں میں بہت بڑا فرق آ جانا چاہیے تھا، عبادت گزار بن جانا چاہیے تھا، ہماری نیکیوں میں اضافہ ہونا چاہیے تھا، ہمارے پاس جو خرافات ہے اس میں کمی ہونا چاہیے تھا، نہیں کہ ہمارے بھائی پریشان ہیں، ہمیں ان خرافات سے بچنا چاہیے، ایسی کوئی فکر ہمارے ذہن و دل میں نہیں ہے۔ ہماری شادیوں میں وہی بے حیائی، ننگا ناچ، وہی آتش بازی اور وہی سب سارے خرافات جاری ہیں، اور پھر اس کے بعد فلسطین کی ہمدردی کا ذکر کرتے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں مختلف جگہوں پر حالات خراب کرتا ہے تاکہ دوسرے لوگ اس سے سبق حاصل کریں، اپنی اصلاح کریں اور بیدار ہو جائیں۔ کل کے دن ہمارے حالات بھی ایسے ہو سکتے ہیں، یہ سوچیں، لیکن ہم سوچنے کے لیے تیار نہیں۔ وجہ کیا؟ ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا، ہمیں یہاں پر مرنا نہیں ہے، یوں جی رہے ہیں جیسے ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ لوگوں دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ ایک مسلمان کی یہ خصوصیت ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور بعد کے زمانوں میں، کہ ان کی توجہ آخرت پر ہوتی تھی۔ آخرت ہماری برباد نہ ہو یہ فکر انہیں ستاتی تھی، اور یہی فکر سے وہ راتوں کو سویا نہیں کرتے تھے، یہی فکر سے وہ اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، کہ یہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو کچھ ان کے پاس ہوتا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں، اور پھر خرچ کرنے کے بعد اترانا، اکڑنا، دکھاوا، کوئی اور دنیاوی غرض نہیں۔ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، ان کے دلوں میں خوف ہوتا تھا، خوف ہوتا تھا انہم الی ربہم راجعون، کہ انہیں اپنے پروردگار کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اللہ ان سے حساب و کتاب لے گا، اس بات کا خوف ستاتا تھا انہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو آخرت سے ڈرایا بھی کرتے تھے، آخرت سے ڈرایا بھی کرتے تھے، اور وہ لوگ ڈرنے والے تھے۔ ہم بے حس ہو گئے ہیں، وہ احساس بھی ختم ہو گیا اور ڈر بھی ختم ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میرے پاس بہت سارے غلام ہیں، میری غیر موجودگی میں وہ خیانت بھی کرتے ہیں اور مجھے دھوکہ بھی دیتے ہیں، جس کی میں انہیں سزا دیتا ہوں۔ دیکھیے، سوچ دیکھیے، فکر دیکھیے، کیا آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی مجھے پکڑے گا؟ غلاموں کو سزا دیتا ہوں، اور سزا ایسے ہی نہیں، ان کی خیانت کی وجہ سے، خیانت کی وجہ سے سزا دیتا ہوں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اس پر بھی مجھے پکڑے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری سزا اور ان کی خیانت دونوں کو دیکھا جائے گا، ان کی خیانت کے برابر، ان کی خیانت کے مطابق تمہاری سزا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن ان کی خیانت سے زیادہ اگر تم سزا دے رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے سوال کرے گا، تم سے حساب لے گا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی بڑا پریشان ہوا اور تھوڑی دیر کے لیے مجلس سے چلا گیا، پھر واپس آ کر روتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا کہ اللہ کے رسول، میری اور ان کی بھلائی کے لیے میں اللہ کی رضا کے لیے سب کو آزاد کر رہا ہوں، آپ گواہ رہیں، تاکہ وہ بھی پکڑ میں نہ آئے، میں بھی پکڑ میں نہ آؤں، وہ خیانت کرنے سے بچ جائے اور میں سزا دینے سے بچ جاؤں، تاکہ دونوں قیامت کے دن حساب و کتاب سے بچ جائے، دونوں کی بھلائی اس میں آپ گواہ رہیے، میں ان سب کو آزاد کر رہا ہوں۔ آخرت کتنی زیادہ فکر، یہی آخرت کی فکر نہ ہونے، دنیا پر زیادہ توجہ کی وجہ سے بہت ساری پریشانیاں ہمارے ساتھ لگ گئی۔ دنیا میں اتنا زیادہ توجہ دیا کہ کتاب و سنت سے ہمارا تعلق کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، کتاب و سنت سے ہمارا تعلق کم ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کتاب و سنت سے تعلق بہت گہرا اور بہت مضبوط تھا، بہت گہرا اور بہت مضبوط۔ بڑے سے بڑا اختلاف ہو جائے، کوئی بڑے سے بڑا مسئلہ پیش آ جائے، جھگڑا ہو جائے، اور کوئی اللہ کے کتاب کی آیت یا اللہ کے رسول کی حدیث آ جائے، فوری طور پر ان کا جھگڑا، ان کا اختلاف اور ان کا مسئلہ ختم ہو جاتا، کتنا بھی بڑا مسئلہ ہو۔ لیکن کتاب و سنت سے دوری کی وجہ سے ہمارے مسائل میں اضافہ ہوتا جا رہا، ہمارا اتحاد ختم ہو کر رہ گیا، ہر جگہ ہم اختلاف کا شکار، ہر جگہ
ہمارے گھروں میں بھی اختلاف، مساجد میں بھی اختلاف، سماج میں بھی اختلاف، کہیں پر بھی اتحاد کی جھلک نظر نہیں آتی۔ کیوں؟ اللہ کی کتاب کو چھوڑا، اللہ کے رسول کی سنت کو چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی، آپ نے خطبہ دیا۔ ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کہتے ہیں کہ آپ کا خطبہ بہت ہی جذباتی تھا، بہت ہی جذباتی، آنکھوں سے آنسو نکل گئے لوگوں کے۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ خطبہ سننے سے ایسا معلوم ہو رہا ہے کوئی ہم سے جدا ہونے والا ہے، اندازہ لگایا کوئی ہم سے رخصت ہونے والا ہے، آپ ہمیں وصیت کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی، اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، دو باتوں کی وصیت۔ پہلی وصیت، اللہ سے ڈرو، ہمیشہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اوصیکم بتقوی اللہ۔ دوسری وصیت، والسمع والطاعہ، سننے اور ماننے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو، اپنے امیروں، اپنے بڑے لوگوں، ذمہ داروں کی باتوں کو سننے اور ماننے کا جذبہ پیدا کرو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داروں کی بات ماننے کی اہمیت بتائی۔ ان تأمر علیکم عبد حبشی، اگر تمہارا ذمہ دار کوئی کالا کلوٹا غلام کیوں نہ ہو، جب اسے ذمہ دار بنایا گیا ہے تو اس کی سننا اور اس کی ماننا تم پر ضروری ہے۔ ان تأمر علیکم عبد حبشی، غلام، کالا کلوٹا، لیکن اس کے باوجود بھی ذمہ دار ہونے کی وجہ سے اس کی بات ماننا تمہارے لیے ضروری ہے۔ اور حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، جب بھی کوئی ذمہ دار کی طرف سے کوئی حکم ملتا تو فوراً اس کو قبول کر لیتے۔ لیکن ہم کتاب اللہ سنت رسول سے بھی دور، اطاعت، امیر کی ذمہ دار کی اطاعت سے بھی دور، اور اختلافات کے شکار۔ ہر کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو فتویٰ دینے کے اہل سمجھ رہا ہے کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں، میں فتویٰ دے سکتا ہوں، میں مسئلہ بیان کر سکتا ہوں، علماء کی مجھے ضرورت نہیں۔ یہ ذہن بنتا جا رہا ہے اور یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ یاد رہے، علماء کی ہمیں ضرورت نہیں، یہ بہت خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک۔ اور خوارج اسی ذہنیت کو لے کر اٹھے تھے، خوارج اسی ذہنیت کو لے کر اٹھے تھے۔ صحابہ ان کے اندر موجود تھے، صحابہ موجود تھے، اور وہ صحابہ کو چھوڑ کر اپنے آپ کو عالم اور مفتی سمجھنے لگے تھے۔ یہی چیز انہیں تباہ کی، یہی چیز انہیں تباہ کی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کتاب و سنت سے قریب ہو، اپنے اختلافات کو دور کرو۔ اختلاف اچھی چیز نہیں ہے۔ اور ایک بات یاد رہے، اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف ہونا بری بات نہیں ہے، اختلاف کو باقی رکھنا یہ بہت بری بات ہے۔ جلد سے جلد اختلاف کو ختم کرنا چاہیے، غلط فہمیوں کو دور کرنا چاہیے۔ اگر اختلاف دور نہ ہو، غلط فہمیاں بڑھتی جائے گی، غلط فہمیوں سے نقصان بھی بڑھتا جائے گا۔ اگر ہماری توجہ آخرت پر ہو جائے تو یہ مسائل کم ہو سکتے ہیں، یہ مسائل کم ہو سکتے ہیں۔ ہم آج بہت زیادہ کوشش اور محنت میں لگے ہیں دنیا حاصل کرنے کے لیے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی کہا، اللہ دنیا حاصل کرنے سے منع نہیں کرتا، اسلام دنیا حاصل کرنے سے منع نہیں کرتا۔ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنا یہ بری چیز ہے، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنا یہی بری چیز ہے۔ حضرات صحابہ میں بھی بہت بڑے بڑے تاجر صحابہ گزرے ہیں، بہت بڑے بڑے تاجر۔ حضرات صحابہ میں بہت مالدار صحابہ بھی گزرے ہیں، اللہ نے بہت نوازا تھا انہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا حاصل کرنا منع نہیں ہے، لیکن آخرت سے توجہ نہیں ہٹنی چاہیے۔ آخرت سے اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان دنیا کی حقیقت کو بھی سمجھے، آخرت کی حقیقت کو بھی سمجھے۔ جب دنیا اور آخرت دونوں کی حقیقت اس کے نظر میں رہے گی تو اس کی توجہ آخرت پر رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت
دونوں کی حقیقت کو سامنے رکھا اور فرمایا واللہ مد دنیا فی الآخرہ، قسم کھا کر کہتے ہیں اللہ کی قسم، دنیا آخرت کے مقابلے میں، دنیا آخرت کے مقابلے میں۔ اس کے بعد آپ نے مثال دی، جیسے تم میں سے کوئی سمندر میں انگلی داخل کریں اور پھر واپس نکالیں تو چند قطرے پانی اس کے انگلی کے ساتھ آئے گا، اس سے سمندر کے پانی میں کوئی کمی ہونے والی نہیں، سمندر سمندر ہی رہے گا۔ اور آخرت سمندر ہے دنیا کے مقابلے میں، اور دنیا اس سمندر کے چند قطرے ہیں، دنیا اس سمندر کے چند قطرے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ لوگوں آخرت بہت بہترین ہے دنیا کے مقابلے میں اور ہمیشہ رہنے والی۔ دنیا 4 روزہ زندگی، لیکن آخرت ہمیشہ رہنے والی، ہمیشہ رہنے والی۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ دنیا میں ہماری جائیداد بن جائے، ہماری پراپرٹی بن جائے اور ہم زمیندار بن جائیں۔ ٹھیک ہے، زمین کوئی لینا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے لیں۔ دنیا میں مکان بنانا چاہ رہا ہے، بنانا چاہیے اس کا اپنا مکان، لیکن کیا کبھی سوچا کہ آخرت میں بھی ہمارے کوئی مکان کے بارے میں ہمیں ضمانت مل جائے؟ آخرت میں بھی ہمیں کوئی گھر مل جائے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ دنیا میں رہنے کی 4 روزہ زندگی گزارنے کے لیے ہم مکان کی فکر میں ہیں، زمین کی فکر میں ہیں۔ آخرت جو ہمیشہ رہنے والی ہے وہاں پر ہمیں مکان اور زمین نہیں چاہیے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لَصَوْتُ أَحَدِكُم مِّنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ گھوڑا ہوتا ہے نا، گھوڑے کو مارنے کا، اس کو رکھنے کے لیے کتنی جگہ لگے گی؟ تھوڑی سی جگہ۔ اگر ہمیں 1 گز کہہ لیں تو ترجمہ کیا ہوگا کہ لوگوں جنت کی 1 گز زمین کا حصہ، جنت کا 1 گز دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر، جنت کا 1 گز کا ٹکڑا دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے، ساری چیزوں سے بہتر۔ اس لیے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جہاں کہیں موقع ملتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی ضمانت یا جنت کے لیے دعا کی گزارش کرتے، دعا کی گزارش کرتے کہ اللہ کے رسول دعا کیجئے کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حساب کتاب کا ذکر کیا، قیامت کے دن امتیں پیش ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 میری امت کے لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ فوراً ایک صحابی ہوتے ہیں جن کا نام ہوتا ہے عکاشہ بن محصن، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بھی ان 70,000 لوگوں میں شامل کر دیں۔ ان کی جنت کا جذبہ اور جنت کے بارے میں تڑپ، فوری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ان 70,000 لوگوں میں شامل کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عکاشہ تم بھی ان 70,000 لوگوں میں، تم بھی ان 70,000 لوگوں میں ہو جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں۔ ایسے بہت سارے واقعات آئیں گے۔ ایک کالی کلوٹی عورت بازار میں جا رہی تھی تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگرد سے کہا کیا تم کسی جنتی عورت کو دیکھنا چاہتے ہو جو ہمارے درمیان چل پھر رہی ہے؟ ان کے شاگرد نے کہا کہ جنتی عورت اور ہمارے درمیان وہ کون ہے؟ تو کہا کہ وہ جو کالی کلوٹی بڑھیا جا رہی ہے وہ ہے۔ کہا کہ وہ جنتی کیسے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی اور آ کر دعا کی درخواست کی تھی کہ مجھے مرگی کی بیماری ہے، میں بے ہوش ہو جاتی ہوں، میری بیماری دور ہونے کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے 2 آپشن رکھے، اگر تم کہو گے کہ تمہاری بیماری دور ہونے کے لیے دعا کروں، میں کر دوں گا، بیماری دور ہو جائے گی۔
دوسرا آپشن، اگر تم چاہو صبر کرو، اللہ صبر کے بدلے میں جنت دے گا۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ بڑھیا کچھ دیر سوچنے کے بعد کہی کہ اللہ کے رسول میں صبر کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ صبر کے بدلے میں جنت مل رہی ہے، جنت مل رہی ہے، اور جنت کا ملنا معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے دور کر دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے، فَقَدْ فَاز، وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو فکر آخرت سے متعلق ہونی چاہیے، آخرت سے متعلق۔ ایک اور واقعہ ہمارے ذہن میں آ رہا ہے جو معروف ہے، آپ نے سنا ہوگا، فرعون کی بیوی کا واقعہ۔ فرعون کی بیوی، ظالم جابر بادشاہ، خدائی کا دعویٰ کرنے والا، لیکن بیوی ایمان والی متقی پرہیزگار، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے پاس سب سے زیادہ معزز عزت والا شخص وہ جو تم میں سب سے زیادہ تقویٰ رکھنے والا، جو متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ کے پاس بڑا مقام، ان کی بڑی عزت ہوتی ہے۔ فرعون کی بیوی، اس کا آخری وقت ہے، فرعون کی تکلیف اور فرعون کی جانب سے سزا اسے دی جا رہی ہے، وہ اندازہ کر لے کہ اب چند گھڑیاں باقی ہیں، دعا کرنے لگی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون کے بیوی کی مثال بیان کر رہا ہے ایمان والوں کے لیے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے۔ اللہ نے قرآن میں اس عورت کے الفاظ کو محفوظ کر دیا جس سے اس کی سوچ اور اس کے فکر کا پتہ چلتا ہے، اس کی سوچ کتنی اعلیٰ تھی، اس کی فکر کتنی عمدہ تھی، پوری توجہ اس کی آخرت پر تھی، آخرت پر، کہ آخرت اگر سنبھل جائے تو پھر سب سے بڑی کامیابی یہی۔ اپنے آخری وقت میں وہ دعا کر رہی ہے رب ابنی لی بیتا عندک فی الجنہ، کہ پروردگار تیرے پاس جنت میں میرے لیے گھر بنا، تیرے پاس جنت میں میرے لیے گھر بنانا۔ اللہ نے اس کے الفاظ قیامت تک کے لیے قرآن میں محفوظ کر دیے کہ دیکھو ایمان والے ثابت قدم رہتے ہیں، اور پھر ان کی سوچ اور ان کی فکر اتنی عمدہ ہوتی ہے کہ وہ جنت کے بارے میں سوچتے ہیں، وہ جنت کے بارے میں سوچتے ہیں۔ تو ہمیں بہت بڑے اصلاح کی ضرورت ہے۔ اصلاح کے لیے اپنے آپ کو ٹٹولیں، اپنا محاسبہ کریں، کہاں کہاں ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، کہاں کہاں ہم گناہوں کے اور شیطان کے شکار ہیں، کہاں گناہ سرزد ہو رہے ہیں، شیطان کے بہکاوے میں ہم کس طرح آ رہے ہیں، اس پر غور کریں اور پھر اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، ورنہ رمضان کے ایسے اور بھی موقع ایسے ہی آتے جائیں گے اور جاتے جائیں گے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہونی چاہیے۔ اعمال کے قبولیت کی، اعمال کے عبادتوں کے قبولیت کی ایک علامت یہ کہ عبادت کرنے والا، نیک عمل کرنے والا اس عمل کو مسلسل جاری رکھتا ہے، صرف رمضانی نہیں ہوتا وہ، بلکہ اس عمل کو، عبادت کو مسلسل جاری رکھتا ہے، اسے چھوڑ نہیں دیتا۔ تو ہمیں بھی رمضانی نہ بن کر ربانی بننی چاہیے، اپنے رب کے بندے بننی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عبادتوں کے سلسلے کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، خالص کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے بگاڑ سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔